یہ بات میں پوری انسانیت کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے کے مسلمان حکمران یا پھر آج کے زمانے کے عام مسلمان جو اسلام ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہی صحیح اسلام ہے۔ کوئی ایک آیت یا پھر کوئی ایک حدیث بتا دے جہاں لکھا ہو عیاشی کرو، سود کھاؤ یا پھر زنا کرو۔ اصل اسلام دیکھنا ہے تو خلفائے راشدین کا دور دیکھو، جہاں خلیفہ وقت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہونے کے باوجود مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ راتوں میں آپ گشت لگایا کرتے تھے تاکہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو میں اس کی ضرورت پوری کروں۔ خلفائے راشدین نے کون سی اپنی زمین یا جائیداد بنائی تھی؟ اپنی اولادوں کے لیے کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ حضرت عمر نے اپنے بیٹے تک کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ کوئی ایک ایسی رات بتا دے جب خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن سکون سے سوئے ہو۔ حضرت عمر تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر میری خلافت میں کوئی بھوکا سو جائے تو قیامت کے دن اس کا حساب مجھے دینا ہوگا۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے سے پہلے پوچھا کرتے تھے اگر آس پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو میں اپنے حصے کا کھانا اسے کھلا دوں۔ آج کے مسلمان حکمران نہ صرف آج کے بلکہ خلافت راشدہ کے بعد کے جتنے بھی مسلم حکمران گزرے ہیں سبھی نے عیاشیاں کی ہے۔ ان میں سے کچھ ہی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہے، جس میں سے عمر بن عبدالعزیز اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے اور کچھ نام ہیں۔ آپ جن سلطنتوں کو فخر سے اسلامی سلطنت کہتے ہیں وہ بھی اسلامی سلطنت نہیں تھی، جیسے سلطنت امیہ، مغل امپائر، اوٹومن امپائر، یہ صرف مسلمانوں کی حکومتیں تھی، نہ کہ اس میں کوئی اسلامی نظام چلتا تھا۔ ان سے آپ اسلام کو ریپریزنٹ نہ کریں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سلطنتوں کے سارے حکمران ایسے ہی تھے۔ ان میں کئی حکمران شریعت کے پابند اور نیک دل بھی گزرے ہیں، جیسے سلطنت عثمانیہ میں عثمان غازی، ان کے بیٹے اورحان غازی اور سلطان عبدالحمید۔ مگر ان میں ایسے حکمران بھی گزرے ہیں کہ جن میں عیاشی اور مجرے عام تھے۔ ان سلطانوں نے جو اسلام ریپریزنٹ کیا ہے وہ اصل اسلام ہے ہی نہیں۔ وہ جو عیاشا کرتے تھے وہ اسلام میں کہاں لکھا ہے؟ طرح طرح کی عیاشیاں، جس میں اکبر اور شاہجہاں جیسے بادشاہوں کا مجرا اور شراب پینا تو روز کا کام تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی جسے ہم شان سے کہتے ہیں خلافت، نہ میرے بھائیوں یہ خلافت نہیں، جہاں گدی کے لیے اپنے ہی بھائیوں کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ اور انہی کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ 4 مصلے بچھائے گئے نماز کے لیے، 4 الگ الگ اماموں کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، نماز کے لیے 4 الگ الگ مصلے بچھائے گئے۔ کیا یہی اسلام ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا، ہاں انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا، مسلمانوں کا نام روشن کیا، لیکن جو شریعت کے خلاف ہے وہ خلاف ہے۔ میں اسے کہنے میں کوئی حرج نہیں کرتا، کیونکہ آج کے مسلمان ان کو دکھا کر اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ جتنے حکمرانوں کے نام آپ جانتے ہیں شاید آپ اتنے صحابہ کے نام جانتے بھی ہوں۔ مغل امپائر جسے ہم فخر سے کہتے ہیں، کیا آپ جانتے بھی ہیں اس میں کیا ہوتا تھا؟ کیسے اسلام کو ریپریزنٹ کیا ہے انہوں نے؟ اس سے زیادہ سیکولر سلطنت کوئی تھی ہی نہیں۔ اور جو آج کے حکمران کر رہے ہیں جن میں سب سے اوپر نام عربوں کا آتا ہے، آپ ان کے عیاشیوں کو تو بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے، جہاں فلسطین، سیریا اور نہ جانے کتنے ملکوں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ لوگ عیاشیوں میں مبتلا ہے۔ 55 سے 57 مسلم دیش ہونے کے باوجود بھی آج امت کا یہ حال ہے۔ کیا ایسے ہی ہوتے ہیں مسلمان حکمران؟ مسلمان کا دشمن ہے، فرقوں میں بٹے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان دیش بھی آپس میں دشمن ہیں، اور ہم بحیثیت عام مسلمان کس طرح اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں؟ شراب پی کر، ناچ گانے کر کر بے حیائی تو عام ہو چکی ہے۔ کیا یہی اسلام سکھاتا ہے تمہیں کہ تم دوسروں کے سامنے اس طرح اسلام کو ریپریزنٹ کرو؟ صحابہ کو تو دیکھ کر مشرک ایمان لے آتے تھے، لیکن تمہیں دیکھ کر تو لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ اے مسلمان، تو نے چند پیسوں کے لیے، عیاشوں کے چند لمحوں کے لیے اپنا ایمان بیچ کھایا۔ کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں جھیلی تمہارے لیے؟ کیا ہم یہی سوچتے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور بس یہی ہمارے لیے کافی ہے؟ بالکل نہیں۔ تاریخ کے پنوں کو پلٹو اور صحابہ کی قربانیاں یاد کرو، کس طرح تم تک اسلام آیا۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں کہ مسلمان گئے، ہے ان کو خوشی کے کعبے کے نگہبان گئے۔ ہمارے آج کے مسلم حکمران، خیر ان کو حکمران بھی نہیں کہا جا سکتا، اپنی یہود و نصارہ سے دوستی کے خاطر مسلمانوں کے جان کا سودا کر رہے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، باقی ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔